کسی کے بس میں نہیں ہے۔ یہ تو وہ علمی نکات ہیں جو ہمارے بزرگان نے سپرد کرتاس کیے ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں آ کر بیان کر دیتے ہیں۔ لہذا جب حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو عرض کی گئی کہ آپ تفسیر کا درس شروع کرائیں تو انتہائی عاجزی سے کہا کہ مجھ سے تقاضا کیا گیا ہے کہ میں درس پڑھاؤں اور وہ بھی قرآن کا۔ میں خمینی کہاں سمجھوں کہ قرآن کیا ہے؟ تو ایک فقط سورہ فاتحۃ الکتاب کی تفسیر انہوں نے فرمائی، حالانکہ عالم العلماء تھے، مجتہدین کے استاد تھے، علم فلسفہ و کلام و عرفان میں بہت بڑی شخصیت اور فقیہ جامع شرائط ہونے کے باوجود، بہرحال میں اپنی کم علمی کا اظہار کرتے ہوئے جو کچھ یہاں پر نکات پیش کرتا ہوں، یہ وہ تفسیری کا نکات ہیں کہ جو ہمارے بزرگان نے، مفسرین نے لکھے ہیں۔ تو یہ ہم نے شروع کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کے متعلق لفظ اللہ پر بھی بحث ہو چکی، اسم پر بھی بحث ہو چکی، اور بائے بسم اللہ کے متعلق بھی ہوئی ہے۔ آج انشاءاللہ النقطۃ تحت الباء یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن مورد بحث جو ہے وہ بسم اللہ کے دو کلمات الرحمن اور الرحیم ہیں۔ خداوند متعال کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اب تک یہ ترجمہ کیا تھا کہ اس ذات کے نام گرامی کے ساتھ میں اپنے کام کو شروع کرتا ہوں جس کے اندر نقص کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب وہ بابرکت ذات اتنی کامل ذات ہے تو اس کے توسط سے میرے کام میں بھی برکت پڑ جائے گی اور میرا کام بھی ادھورا نہیں رہے گا، نقص و عیب سے پاک ہو جائے گا۔ تو آج لفظ رحمان جس کے متعلق ارشاد رب العزت ہوتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کو یا لفظ اللہ سے یاد کرو یا لفظ رحمان سے یاد کرو۔ عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ یہ رحمان اور رحیم یہ صفات خداوند متعال ہیں، اور اللہ کا علم اور نام جو ہے وہ لفظ اللہ ہے، جس کے اوپر گزشتہ ہفتے بحث ہو چکی تھی۔ لیکن خود قرآن تو فرماتا ہے کہ اللہ بھی علم ہے، رحمان بھی علم ہے۔ گویا کہ دو نام خدا نے پسند فرمائے ہیں اپنے لیے، کہ لفظ اللہ کو بھی اپنے لیے علم کے طور پر پسند فرمایا ہے اور لفظ الرحمن کو بھی اپنے علم کے طور پر پسند فرمایا ہے۔ اور علم تو آپ جانتے ہیں کہ جو کسی ذات کے لیے نام کو معین کیا جاتا ہے، لیکن رحمان کو اخذ کیا گیا ہے، مشتق کیا گیا ہے، لیا گیا ہے لفظ رحمت ان سے۔ اور رحمت کیا ہوتی ہے؟ وہ دلی مہربانی ہوتی ہے جو کسی کے اوپر رحم دلی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، دل کا نرم ہو جانا، اور نرم ہونے کے بعد کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کا نام رحمت ہے۔ اب یہ اس کے تین مصادیق بیان ہوئے ہیں۔ بعض اوقات احسان کے ساتھ ہوتی ہے، میرا دل نرم ہوا، کسی فقیر کو دیکھا، کسی مسکین کو دیکھا، کچھ کو اس کو عطا کیا تو میرا دل نرم بھی ہوا اور کچھ نہ کچھ میں نے اس کو ہدیہ دیا، اس کو بھی رحمت کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کا اطلاق فقط اور فقط دل کی نرمی کے ساتھ ہوتا ہے اور احسان اس کے ساتھ موجود نہیں ہوتا۔ اور تیسرا جو اس کا استعمال ہے، احسان ہوتا ہے لیکن رحمت نہیں ہوتی۔ مثلا نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو 100 روپے دے دینا، کسی کو کوئی ہدیہ دے دینا، تو اس کو بھی رحمت کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ رحمت کے 3 مصداق ہیں، اور وہ کسی چیز سے انسان جب متاثر ہوتا ہے، تأثر کو قبول کرتا ہے، تو پھر وہ انجام دیتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا خداوند متعال بھی کسی سے متاثر ہوتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو رحمان کہہ رہا ہے؟
میں لفظ انفعال یہاں پر استعمال کروں گا، اور طلبہ جو ہیں وہ تو سمجھتے ہیں۔ عوام کی خدمت میں یہی اپیل کروں گا، دیکھیں جب کسی برتن میں پانی ڈال کر اس کو حرارت اور آگ کے اوپر رکھا جاتا ہے تو وہ آگ کی حرارت کو اپنے اندر جذب کرتا ہے اور اس سے وہ منفعل ہو کر گرم ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حالت انفعالی، یعنی اس نے حرارت کو اپنے اندر جذب کیا ہے۔ تو کسی کی مجبوری کو دیکھ کر میرے دل کے اندر جو رحمت پیدا ہوتی ہے، میں تو منفعل ہوتا ہوں، اس سے متاثر ہوتا ہوں، تب میں اس کے اوپر رحمت کرتا ہوں۔ لیکن اگر یہی مصداق ہم خداوند متعال کی طرف لے کر جاتے ہیں تو خداوند متعال کے اندر تو تغیر و تبدل پیش آئے گا، اور خداوند متعال تغیر پذیری اس کے اندر ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ایسی ذات، ایسی مکمل ذات ہے جس کے اندر نقص کا تصور ہی نہیں ہے۔ اور حضرت نے ارشاد فرمایا کہ خدا کے لیے لفظ واحد استعمال نہ کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ واحد کے تو دو حصے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے لفظ احد استعمال کیے جائے کہ جو تنہا ہے، جس کے حصے جز نہیں بنائے جا سکتے۔ تو خداوند متعال کے لیے تأثر پذیری، رحمت، یہ کس معنی میں ہوگا؟ لہٰذا ایک طرف لفظ رحمت کو اس خداوند متعال نے اپنے لیے استعمال کیا، اور پھر لفظ رحمان استعمال کیا، جس کا وزن کیا بنتا ہے؟ علماء کرام بہتر جانتے ہیں کہ فعلان ان کا وزن ہے، اور فعلان ان کا وزن کیا ہوتا ہے؟ مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے۔ مبالغہ کہاں پر ہوتا ہے؟ جہاں پر کمی کا تصور ہو۔ مثلا ایک ظرف جو ہے اس میں تھوڑا پانی ہو، دوسرے برتن میں زیادہ پانی ہو، تو کہا جاتا ہے یہ زیادہ بھرا ہوا ہے، اس کے لیے تو لفظ فعلان استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن جو ایسی ذات ہو کہ اس کے اندر نقص کا تصور ہی نہیں ہے، اصلاً ممکن ہی نہیں، سوچا ہی نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے لفظ مبالغہ کا استعمال، لفظ فعلان ان کا استعمال، مبالغہ کا استعمال یہ کیوں کیا؟ تو یہ دو ایسے سوالات انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر کہ خداوند متعال کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا اور متاثر ہو کر رحم نہیں کرتا۔ دوسرا یہ کہ اپنے لیے لفظ مبالغہ کا استعمال کرنا، جبکہ وہ خود کامل و اکمل اور جتنا آپ سوچتے چلے جائیں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ مکمل ہے۔ تو مثلا لفظ علامہ تو استعمال ہوتا ہے جہاں پر کچھ کم علم والے ہوں، کچھ زیادہ علم والے ہوں۔ ایک شخص کو کہا جائے فلاں علامہ صاحب ہیں، یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اس کے مقابلے میں کچھ کم علم والے ہیں، تو خدا کے متعلق یہ کیوں ہے؟ لہٰذا اس کا جواب مفسرین نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ رحمان متاثر نہیں ہوتا، خدا متاثر نہیں ہوتا، جو ناقص ہوتا ہے وہ کھنچ کر چلا جاتا ہے رحمان کی خدمت میں۔ جس طرح سے مقناطیس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ ریت کے ذرات خود بخود اس کی طرف چمٹ جاتے ہیں، تو ہر ناقص اپنی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کی رحمت کا محتاج ہوتا ہے، اور اس کا فیض ہر وقت اس ناقص کے اوپر جہاں جہاں پر بھی نقص موجود ہوتا ہے وہاں پر جاری رہتا ہے، اور فقط نقص کی جگہ پر جاری نہیں ہوتا بلکہ بہت بڑا فیض جاری ہوتا ہے۔ لہٰذا مخلوق کی نسبت یعنی قبول کرنے کی نسبت میں مبالغہ ہے، خداوند متعال کی نسبت میں مبالغہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو کامل و اکمل ذات ہے، وہ تو کسی چیز سے متاثر ہونے والی ذات ہے ہی نہیں، تو اس کے متعلق آپ کیوں یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ لہذا مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہٰذا خداوند متعال کے اندر یہ کیفیت موجود نہیں ہے، بلکہ جہاں پر نقص ہے وہ نقص اپنے ناقص کو دور کرنے کے لیے
بہت سرعت کے ساتھ، بہت جلدی کے ساتھ، بہت اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے وہ اس کی رحمت کا فیض حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال کو اگر رحمان کہیں گے، اور رحیم بھی وہی ایک ہی معنی ہوگا، لہٰذا جب میں رحمان کی متعلق گفتگو کر رہا ہوں تو رحیم کو بھی اسی کے ساتھ ساتھ سمجھے۔ تھوڑا سا فرق آخر میں اس کا بیان کیا جائے گا، اس کے اوپر انتہائی توجہ کا طالب رہوں گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ لہٰذا عرض یہ ہوا کہ ظرف کو دیکھ کر اس کی رحمت بھی اتنی ہی اس کے اوپر جاری ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ کفار کے اوپر یہی رحمت نازل ہوتی ہے تو اس کے اندر اپنا ایک ظرف ہے۔ ایک مرتبہ مومن کے اوپر خدا کا فیض جاری ہوتا ہے، اس کے اندر اپنی کیفیت ہے۔ ایک مرتبہ مومنین کے امام کے اوپر یہ فیض جاری ہوتا ہے تو اس کے اندر اپنی ایک کیفیت ہے، اور ایک مرتبہ امیر المومنین کے اوپر یہ فیض جاری ہوتا ہے۔ تو جتنی ظرف ہوتی ہے رحمت بھی اتنی زیادہ نازل ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اگر ظرف وسیع ہو تو اس کو رحمت للعالمین بنا دیتا ہے، اور اگر ظرف کم ہو تو چونکہ اس کے اندر صلاحیت موجود نہیں قبول کرنے کی تو وہ شمر و یزید بن جاتا ہے اور خدا کی رحمت سے اتنا دور ہو جاتا ہے اور وہ دشمن آل محمد بن کر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ظرف کو دیکھ کر رحمت للعالمین کا معیار پرکھیں کہ کتنی ظرفیت ہے اس رحمت للعالمین کے اندر کہ اتنا فیض جاری ہوا ہے کہ وہ فقط اس دنیا کے لیے رحمت نہیں، کائنات میں جتنے عالم ہیں سب کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ لہذا شمول ہے اس کے اندر، بہت زیادہ گہرائی ہے اور بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ، لہذا جب یہ سب چیزوں کو شامل ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوری کائنات میں اللہ کی رحمت ہے اور پوری کائنات رحمت خدا ہے، تو جنت اور جہنم بھی اللہ کی رحمت ہوئے یا نہ ہوئے؟ حتمی طور پر چونکہ موجودات ہیں اور ان کے اندر بھی یہ ظرف موجود ہے کہ اس کو شے کہا جاتا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ میری رحمت ہر شے کے اوپر وسیع ہے، تو ہر وہ چیز جو شے ہے وہ رحمت کا مصداق ہے۔ لہٰذا جہنم کو بھی رحمت خدا کا ایک مصداق قرار دیا گیا۔ لہٰذا ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ لہٰذا جہاں پر خداوند متعال نے اس چیز کو نعمت کے ساتھ ذکر کیا ہے تو حتمی طور پر یہ رحمت خداوندی ہے کہ ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ تم پر آگ کے شعلے اور چنگاریاں چھوڑی جائیں گی اور پھر تم کامیاب نہیں رہو گے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے۔ تو کیوں نعمت ہے؟ اس لیے نعمت اور رحمت خدا ہے کہ جب خداوند متعال مومنین کو دکھائے گا کہ دشمنان آل محمد اس میں جل رہے ہیں تو مومن خوشی سے اللہ کی رحمت کے اور فیض حاصل کریں گے اور مومن کا دل وہاں پر خوش ہوگا، اور دشمنان خدا و آل رسول وہاں پر جل رہے ہوں گے تو یہ بھی ایک رحمت خدا کا بہترین مصداق ہوگا۔ اگر اللہ تعالی جہنم کو خلق نہ کرتا تو اللہ کی رحمت کا یہ فیض ہم کیسے دیکھتے کہ دشمنان خدا و آل رسول اس طرح سے جلتے ہیں اور مومنین کے دل خوش ہوتے ہیں۔ لہٰذا جہنم بھی خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی ہے اور اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت بھی ہے۔ لہٰذا ارشاد رب العزت ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت جو ہے وہ ہر شے کے اوپر وسیع ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انسان جتنے افعال انجام دیتا ہے اور اس سے کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو اللہ کی رحمت تو اس کو بھی شامل ہوگی۔ لہٰذا بعض اوقات انسان
کار حسن انجام دیتا ہے، اچھا فعل انجام دیتا ہے، بعض اوقات برا فعل انجام دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو فعل سرزد ہوتا ہے اور ایک اثر نمایاں ہوتا ہے، تو اللہ کی رحمت اس کو بھی شامل ہو جائے گی، کیونکہ شمول ہے، پوری کائنات کے اوپر اس کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے اور اس کا فیض جاری ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کوئی کائنات میں شر محض موجود نہیں ہے۔ لہذا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ نہیں ہے کوئی چیز نکمی اس زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، کہ اس کائنات میں شر محض موجود نہیں ہے، اس کا فاعل یا اس کو بد بنا دیتا ہے، اور یا اس کی اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ شر موجود نہیں ہوتا۔ یہ شر انسان اپنے وجود سے اس کو تخلیق کرتا ہے اور اس کو وجود دیتا ہے۔ لہذا قرآن اس کے متعلق کے ارشاد فرماتا ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو کچھ تم اچھے فعل انجام دیتے ہو وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تم برائی انجام دیتے ہو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، وہ اللہ کی رحمت کا فیض نہیں ہے، وہ تیرا ذاتی کردار اور تیرا ذاتی فعل ہے۔ لہٰذا یہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ ناقص ہے، اور چونکہ ناقص ہے لہذا رحمت خدا کا وہ مصداق ہے، اور رحمت خدا کا فیض اس کے اوپر جاری ہے۔ ایک تھوڑا سا فرق جو ہے وہ یہ بیان ہوا ہے، اگرچہ کہ رحمت، رحمان اور رحیم جو ہے وہ ایک ہی مادہ سے ہیں اور ان کا معنی جو ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن چند ایک فرق دیگر علماء نے بیان کیے ہیں جن کو حضرت آیت اللہ سید سبزواری، سید عبداللہ اعلیٰ سبزواری قبول نہیں فرماتے، اور پھر خود آ کر اس کے مسئلے کو حل فرماتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ رحمان دنیا کے ساتھ مختص ہے، کیونکہ کفار کو بھی اس کا فیض مل رہا ہے، مومن کو بھی مل رہا ہے، منافق کو بھی مل رہا ہے، مشرک کو بھی مل رہا ہے، موحد کو بھی مل رہا ہے، لہٰذا اس کی قدرت وسیع ہے، اور یہاں پر ہر شخص جو ہے وہ اس کی رحمت سے فیض حاصل کر رہا ہے۔ اور رحیم جو ہے یہ آخرت کے ساتھ خاص ہے۔ سید سبزواری اس نظریے کو تفصیل کے ساتھ قبول کرتے ہیں، کلی طور پر اس کو قبول نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی نسبت خداوند متعال کی طرف یہاں پر نقص کا تصور ہی نہیں ہے، اور وہ کسی چیز سے متاثر ہو کر تو اپنی رحمت کو نہیں بھیجتا، اس کی رحمت کا تو فیض ہے، جو جو چاہتا ہے حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا مومن کی نسبت جو ہے اس کا فیض زیادہ جاری ہوتا ہے چونکہ اس کے اندر ظرف یہ زیادہ ہے، اور کافر کی نسبت کرتے ہوئے چونکہ اس کی ظرفیت نہیں ہوتی لہٰذا اس کے اندر یہ فیض کم جاری ہوتا ہے۔ تو یہ ایک فرق اس تفصیل کے ساتھ ہے کہ کفار کے اوپر فیض اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ ان کے اندر ظرفیت موجود نہیں، اور آخرت مومن کے لیے ہے، کفار کے لیے نہیں ہے، لہٰذا آخرت کے لیے جو رحمت ہوگی وہ فقط مومنین کے لیے ہوگی، اور دنیا کی جو رحمت ہے وہ فقط کس کے لیے ہے؟ وہ سب کے لیے ہے۔ دنیا میں مومن اور کافر دونوں اس سے حاصل کرتے ہیں۔ دوسرا جو فرق بیان کیا گیا ہے کہ خداوند متعال جو ہے، اور ایک اور جو یہاں پر نقطہ قابل توجہ انہوں نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کا یہ فرق بیان کرنا کہ خدا آخرت میں مومنین کے اوپر فقط ہوگا، مہربان ہوگا، اور دنیا میں کفار اور سب کے لیے ہے، تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کا آیات تو اس کے مخالف ہیں، بلکہ خدا نے تو آخرت کے لیے بھی لفظ رحمان کو استعمال کیا ہے اور دنیا کے لیے لفظ رحیم کو بھی استعمال کیا ہے۔ لہذا کیا ارشاد ہوتا ہے؟ الملک یومئذ الحق للرحمن، قیامت والے دن خداوند متعال ارشاد فرمائے گا آج اقتدار حق ہے اور وہ رحمان کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا قیامت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ رحمان کو استعمال کیا ہے، تو اس کو دنیا کے لیے خاص کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پر سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے وَالْيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، کہ وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن ہم
مومنین کو خداوند متعال کی بارگاہ میں بھیجیں گے اور وفد کی صورت میں بھیجیں گے، گروہ گروہ بنا کر جو ہے وہ خدا کی رحمت سے فیض حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس بھیجیں گے۔ تو جہاں پر لفظ رحمان آخرت کے لیے استعمال ہوا ہے، اسی طرح لفظ رحیم اس دنیا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ لہٰذا کیا ارشاد ہوتا ہے سورہ نساء میں؟ ارشاد ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو، خداوند متعال تمہارے اوپر رحیم ہے۔ تو قتل تو اس دنیا میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے لفظ رحیم کو اس دنیا کے لیے استعمال کیا ہے، تو یہ استعمال کرنا کہ رحمان اس دنیا میں اور رحیم آخرت میں، سید سبزواری اس بات کو قبول نہیں کرتے اور فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر قرآن کے خلاف ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ رحمان سب لوگوں کو شامل ہو اور رحیم فقط مومنین کے لیے ہو، یہ بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، خداوند متعال نے لفظ رحیم جو ہے وہ سب کے لیے استعمال کیا، مومنین کے لیے۔ ہاں البتہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، جو نقطہ انہوں نے اپنی طرف سے یہاں پر ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ یہ کہنا کہ رحمان اس دنیا کے لیے ہے اور رحیم آخرت کے لیے ہے، وہ یہاں پر ایک اور تفسیر کے قائل ہوئے ہیں اور فرمایا ہے کہ کیونکہ پوری کائنات میں دو نظام ہیں خداوند متعال کے، ایک نظام تکوینی ہے اور ایک نظام تشریعی ہے۔ تکوینی سے مراد یہی کائنات کا حسن ہے اور اس کو بہترین طریقے سے خداوند متعال نے قائم فرمایا ہے، لہٰذا اس کی حسن کو دیکھتے ہوئے کہ یہ اپنے رب کی تجلی ہے، اس لحاظ سے اس کائنات کے اندر خدا رحمان ہے اور شریعت کے اوپر عمل کرنے والے مومنین ہوتے ہیں اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو شریعت کے پابند ہیں، تو وہ آخرت میں ہوگا اور ان کی ہدایت کا سامان جو ہے اس دنیا میں ہے، اس کی جزا آخرت میں ہے۔ لہٰذا اس لحاظ سے کہ وہ مومنین کے لیے خاص ہوگا، اس کا اتم مصداق جو ہے وہ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اور یہ ہے وہ نقطہ کہ جس کو وہ بیان فرمانے کے بعد یہاں پر آ کر اپنے اس بحث کو اختتام دیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت رحمانیہ کے ذریعے سے پوری کائنات وجود میں آئی ہے اور مومنین با کردار و با تقوی اس رحمت رحیمیہ کے مصداق ہیں۔ لہٰذا قرآن کی ابتدا کس سے ہوئی؟ بسم اللہ سے، اور با کے متعلق کو اللہ تعالیٰ نے مجہول رکھا ہے۔ ہر فعل، ہر کام، ہر چیز اس کا متعلق بن سکتا ہے۔ تو اب آتے ہیں اور بسم اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں آیا کہ اور پھر اللہ کے نام کے بعد اپنی دو بارز ترین صفات کو بیان کیا، ایک رحمان کو اور دوسرا رحیم کو، اور رحمان سے مراد کائنات لی اور رحیم سے مراد ہدایت بشر لیا اور آخرت کی ہدایت لی اور تشریعی زندگی اس سے مراد لی۔ تو اب آ کر سمجھ آئی کہ کیوں کہا تھا امیر المومنین علیہ السلام نے کہ انا النقطۃ تحت الباء، کہ اگر میں اس کائنات میں وجود نہ رکھوں تو یہ کائنات ہی ختم ہو جائے۔ اس کائنات کا حسن اگر موجود ہے تو محمد و آل محمد کی وجہ سے ہے، اور اگر آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد موجود نہ ہو تو وہ آخرت میں بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا قرآن خلاصہ ہے تمام کتب آسمانی کا، اور قرآن کا خلاصہ ہے فاتحۃ الکتاب، اور قرآن کے اندر پوری تلخیص کر کے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رکھ دیا، اور پورے بسم اللہ کا خلاصہ بائے بسم اللہ میں رکھا، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انا النقطۃ تحت الباء وانا الخط الذی یبتدأ بہ، میں وہ خط ہوں کہ جس سے کائنات کی ابتدا ہوئی ہے۔ گویا کہ اگر کائنات میں محمد و آل محمد علیہ السلام موجود نہ ہوں تو نہ اللہ کی رحمت کا فیض جاری ہو سکتا ہے اور نہ محمد و آل محمد
محمد کے بغیر یہ کائنات باقی رہ سکتی ہے، اور ایک بارز ترین مصداق اس کا محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور دوسرا اس کا بارز ترین مصداق جو ہے وہ قرآن اور وحی خداوند متعال ہے کہ اللہ نے اپنی ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت کو جلوہ گر کیا ہے تو اپنے قرآن کے اندر کیا ہے۔ اب آتے ہیں اور بسم اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ گویا کہ ترجمہ بسم اللہ کا یوں ہوگا کہ میں شروع کرتا ہوں اس ذات کے نام سے جس کے اندر نقص کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا فیض پوری کائنات کے اوپر بصدقہ بطفیل محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام جاری اور ساری ہے، اور یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے اور محمد وآل محمد کے فیض سے قائم و دائم ہے۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو گویا کہ خدا یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اب آ کر ان تمام نکات کی سمجھ آئی کہ جہاں پر خدا ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میرا پیارا حبیب لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ اور حدیث قدسی کے بعض علماء نے یہ جملے بھی نقل کیے اور بعض نے ان جملوں کو نقل نہیں کیا کہ لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی خلق نہ کرتا، ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر زہرا مرضیہ نہ ہوتی میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ تو یہ وہ سبب تھا، گویا کہ قرآن کی ابتدا میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر فیض جاری کرنا ہے، فیض حاصل کرنا ہے تو اس کے دروازے پہ آ جاؤ جہاں سے فیض جاری ہوتا ہے اور جہاں پر رحمت خدا نازل ہوتی رہتی ہے۔